نگاه گریه داری داشت زینب. سامعین کرام، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علم و معرفت کا ایک ایسا سمندر ہے جو کسی ایک سینے میں سما نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والے بقدر ظرف اس سمندر سے فیض حاصل کرتے ہیں اور پھر اس آب حیات کے چند قطروں کے سہارے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہر رنگ، نسل، قوم، زبان، طبیعت اور فکر کے افراد کچھ نہ کچھ محبت علی میں اپنا حصہ ضرور رکھتے ہیں، اور یہ چھوٹی سی محبت ہی اس کی متاع حیات ہوتی ہے۔ تشیع چینل نے اسی سلسلے میں مومنین اور محبین سے ملاقات کی صحیح کی اور جاننے کی کوشش کی کہ عام زندگی میں ایک عام انسان کس درجہ اپنے تعلق کو محمد و آل محمد سے جوڑے ہوئے ہے، قطع نظر اس کے کہ کس کا عقیدہ، قوم، نسل اور صلاحیت و معرفت کیا ہے۔ اس ملاقات کے کچھ لمحات ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، امید ہے آپ بھی اپنی رائے ضرور پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تشیع چینل کی جانب سے میں آپ کا ہوسٹ سید نجم الحسن کاظمی۔ آج ہم موجود ہیں باب العلم امام بارگاہ کراچی، اور آج ہم زیارت کی نیت سے آنے والے مومنین سے کچھ انٹریکشن کریں گے اور جانیں گے ان سے کچھ سوالات۔ چلیں آئے چلتے ہیں دوسرے مومنین کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہم تشیع چینل کی جانب سے سب سے پہلے تو جانیں گے آپ سے آپ کا نام۔ میرا نام عطا حسین جعفری۔ جی ماشاءاللہ، عطا حسین جعفری صاحب، ہم آپ سے کچھ سوالات کر سکتے ہیں؟ بالکل کیجیے۔ جی، تو آپ ہمیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں کوئی ایک فرمان یا قرآن کی حدیث جو ہمارے ویورز تک آپ پہنچانا چاہیں؟ قرآن مجید کو ایک آیت ہی کافی ہے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے کہ اور جن لوگوں نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ان کی طرح زکوٰۃ دیتے رہو۔ ماشاءاللہ۔ اور اس آیت کا جو مصداق سوائے مولا علی علیہ السلام کے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس سے زیادہ اور کیا فضیلت بیان کی جائے۔ اس کے علاوہ جو مولا علی علیہ السلام کا علم ہے وہ جو ہے وہ اہل بیت کی شان ہے اور انبیاء کی پہچان ہے۔ اور علم کے حوالے سے مولا علی علیہ السلام کی دعائیں ہیں یا مولا علی علیہ السلام کے جو خطبات ہیں اور ان کی جو تقاریر ہیں، جو ان کے لکھے ہوئے خطوط ہیں جو انہوں نے دیگر ہیڈ آف اسٹیٹس کو لکھے تھے، حضرت مالک بن اشتر کو، غالباً مالک اشتر کو لکھے تھے، جو بعد میں دنیا کے ڈفرینٹ ہیڈ آف اسٹیٹس نے پڑھے، جو گاندھی نے بعد میں کاپیز کر کے دنیا کے ڈفرینٹ لوگوں کو بھیجا۔ اور پھر 2002 یا 2005 میں یو این کے اندر ایک ریسرچ ہوئی تھی جو کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ افریقی ملک کا کوئی ایک شہری تھا جو سب یو این کا ہیڈ تھا۔ اس نے پوری ایک رپورٹ جاری کی تھی کہ انسانیت کی سب سے بہترین گورنمنٹ گزری ہے وہ مولا علی علیہ السلام یعنی مسلمان کے چوتھے خلیفہ کے دور میں گزری، کہ جب کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا تھا اور کوئی چوری نہیں ہوتی تھی ان کے دور میں۔ بہت سارے فضائل ہیں، بس اتنی دیر میں تو تھوڑے بہت ہی۔ چلیں اب ہم آپ سے ایک بہت قیمتی سوال کرتے ہیں۔ آپ امام زمانہ علیہ السلام کو جب دیکھیں گے فرسٹ ٹائم تو وہ کون سی ایک ایسی بات ہے جو آپ امام زمانہ علیہ السلام سے سب سے پہلے کہیں گے؟ میں ان سے سب سے پہلے کیا کہوں گا؟ سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ مجھے اپنے لشکر میں شامل کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بس سب سے پہلا سوال میرا یہ ہوگا۔ پھر اگر موقع ملے گا تو اگلا سوال اپنے والدین کے لیے کہوں گا کہ مہربانی کر کے انہیں بھی اپنے لشکر میں شامل کریں۔ ماشاءاللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولا کے عزادار، تو ہم تشیع چینل کی جانب سے آپ کو ایک گفٹ دیتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سلامت رہیں۔ سب سے پہلے تو جانیں گے آپ سے آپ کا نام۔ میرا نام اقبال نقوی ہے۔ ماشاءاللہ اقبال نقوی، تو آپ ہمیں مولا کی شان میں کوئی حدیث یا کوئی فرمان یا مولا کی ایک ایسی فضیلت جو ہمارے ویورز کو شیئر کرنا چاہیں؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کسی کی ضرورت کا وابستہ ہونا دراصل خدا کی تم پر عنایت ہے۔ وہ کہ یہ حدیث بہت چھوٹی سی ہے، اس کے معنی بہت زیادہ ہیں۔ کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ اگر تم خدا کی رضا چاہتے ہو تو جو شخص تمہارے پاس چل کے آیا ہے، لازمی بات ہے اس کو کئی لوگوں سے وہ سوال کر سکتا تھا، لیکن اس کو خدا کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ تم فلاں کے پاس جاؤ گے تو تمہارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو اگر تم اس کے خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے وقت پر کام آنے کی کوشش کرو۔ جب اس کے وقت پہ کام آ جاؤ تو اس کو ندامت سے بچانے کے لیے کبھی اس کے سامنے جو ہے فخر اپنا جو سینہ ہے وہ تان کے نہ بیان کرو کہ میں نے فلانے وقت پہ تمہارے پر کسی بھی قسم کا کوئی احسان کیا۔ احسان کا بدلہ نہ کوئی دے سکتا تھا، نہ کوئی آج دے سکتا ہے۔ ہمیں سے خوشنودی عالم محمد علیہ السلام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی ہماری حیات ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہیں گے اگر آپ اجازت دیں تو آپ ہمیں بتائیں، اگر امام زمانہ علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوگی تو وہ کون سی ایسی بات ہے جو سب سے پہلے آپ امام سے کہیں گے؟
ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. ہم کس منہ سے امام کے سامنے جائیں گے؟ ہم کیا کسی کے گھر جا کے حکم یہ ہے کہ تمہارے پڑوسی بھوکا نہ رہے، ہم کیا اس احادیث کے اوپر پورا اترتے ہیں؟ نہیں اترتے. ہم کس منہ سے بیوی کے آگے جائیں گے؟ ہم کس منہ کو لے کے جائیں گے امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرجم کے آگے؟ ہم تو نہیں سمجھتے کہ ہم اس قابل ہیں. ہمارا نہ عمل ایسا ہے، نہ ہمارا کردار ایسا ہے، نہ ہماری گفتار ایسی. ہم صرف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس گروہ کی وجہ سے آج ہم جو ہیں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہمارے امام موجود ہے، وہ ہمیں آواز دے رہا ہے، لیکن ہم اس کی آواز سن نہیں سکتا. تو میں تو نہیں سمجھتا. شکریہ آپ کا. ہم تشیع چینل کی جانب سے آپ کو ایک گفٹ دینا چاہیں گے، تو مولا آپ کو سلامت رکھیں، خوش رہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. تشیع چینل کی جانب سے سب سے پہلے ہم آپ سے جانیں گے آپ کا نام. حسن رضا. جی حسن رضا، آپ ہمیں مولا کی شان میں کوئی قصیدہ یا فرمان یا حدیث کچھ بھی سنانا چاہیں گے؟ میں مولا کی شان میں آپ کو ایک قصیدہ سنانا چاہوں گا. تو جی بسم اللہ. ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے. سوچو تو یہ قرآن بھی سارا حسین ہے. ہم کیا نیزے پہ سر بلند ہے، اعلان جیت کا نیزے پہ سر بلند ہے، اعلان جیت کا. اب کہہ سکے گا کون کے ہارا حسین ہے. ہم کیا حرمل تو سوچتا ہے کہ اصغر معصوم ہے. حرمل تو سوچتا ہے کہ اصغر معصوم ہے. کیسے ڈرے گا موت سے سارا حسین ہے. ہم کیا. ماشاء اللہ جی ہیں، بہت خوبصورت آواز اور بہت ہی مولا کا قصیدہ. تو حسن بھائی، ہم آپ کو تشیع چینل کی جانب سے ایک تحفہ دینا چاہیں گے. جزاک اللہ. جیتے رہیں اسی طرح مولا کی ثنا خوانی کرتے رہیں. جزاک اللہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولا کے ثنا خوان. تو آئیے چلتے ہیں اور مومنین کی طرف. تو جی ناظرین، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مولا کے ننھے عزادار. آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے ان کا نام. ماشاء اللہ. تو آپ ہمیں مولا کی شان میں کچھ بھی قصیدہ یا فرمان کچھ بھی سنائیں گے؟ جی بسم اللہ. ناد علی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی المزر اجائے تجرو اللہ قفل نوائے کلو ہم وعمل سنجلی بعظمتک یا اللہ بولایتک یا محمد بولایتک علی علی. ماشاء اللہ. اب ہم اس ننھے مولا کے عزادار کو گفٹ دیں گے، تو یہ لیں، خوش رہیں. آپ ہمیں کوئی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں کوئی ایک فرمان یا ایک قرآن کی آیت جو آپ کو خود بہت پسند ہو، جو آپ ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں تو. دیکھیں، ویسے تو امیر المومنین علیہ السلام کا تمام کلام ہی ایسا ہے کہ وہ دل کو کافی زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، اور انسان امیر المومنین علیہ السلام کا کلام سننے کے بعد اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے. ویسے تو سارا کلام ہی بہت امپورٹنٹ ہے اور تمام لوگوں کو وہ کلام پڑھنا چاہیے. دور حاضر کو سامنے رکھتے ہوئے امیر کائنات علیہ السلام کا ایک نہج البلاغہ کا ایک فرمان ہے جو میں تمام لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتنہ و فساد کے دور میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا 2 سال کا بچہ
کہ نہ تو اس کے تھنوں سے دودھ دوہیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی پیٹھ پہ سواری کی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب ہم آپ سے ایک اور بہت قیمتی سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، جب آپ ولی عصر امام زمانہ علیہ السلام کو فرسٹ ٹائم اپنے سامنے دیکھیں گے تو وہ کون سی ایسی بات ہے جو آپ ان سے کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک خدا بہتر جانتا ہے کہ اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی جب ہم قائم آل محمد علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھیں گے، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب میں امام کے سامنے مجھے یہ موقع اللہ تعالیٰ خوش نصیبی مجھے عطا کرے یہ، تو میں سب سے پہلے امام کو اس طریقے سے سلام کروں گا جو طریقہ ہمیں ہمارے پریویس ائمہ نے تعلیم دیا ہے کہ جب بھی آپ امام سے دیکھیں تو آپ ان کو السلام علیکہ یا قائم آل محمد علیہ السلام یا السلام علیکہ یا بقیت اللہ علیہ السلام، تو سب سے پہلے یہ میرا عمل ہوگا کہ میں امام علیہ السلام کے اوپر سلام کروں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مراتب بھائی، ایسا ہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے آپ کا نام جانیں گے۔ میرا نام سید عرفان مہدی ہے۔ یہ سید عرفان مہدی، تو ہم آپ سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں آپ کو جو کوئی حدیث یا کوئی فرمان جو آپ ہمارے ویورز تک شیئر کرنا چاہیں۔ مولا علی کی شان میں ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث، میں علم کا شہر ہوں، رسول اللہ نے کہا فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علم تک پہنچنے کے لیے ہمیں ظاہر ہے رسول اللہ علم کا شہر ہے، اور رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے، علم تک ہمیں پہنچنے کے لیے دروازے تک آنا ہوگا، اور مولا علی کی وہ ذات ہے جو علم کا در ہے، تو علم تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس در پہ آنا ہوگا، مولا علی کے پاس آنا ہوگا، اور پوری دنیا کے لیے یہ حدیث جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے کہ جو بھی علم کا متلاشی ہے وہ اس کو مولا علی تک آنا ہوگا، اور مولا علی کے بغیر وہ علم کی میراث اس کو نہیں ملے گی۔ بے شک، جزاک اللہ۔ اب تشیع چینل کی جانب سے ہم آپ کو ایک گفٹ دینا چاہیں گے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں اور مومنین کی طرف، جہاں ہمیں ایک بزرگ شخصیت نظر آ رہی ہیں تو ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ چلیے۔ شمس تبریز فرماتے ہیں در صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمان بود زمین بود علی بود، ہم اول و ہم آخر و ہم ظاہر و باطن، ہم عابد و ہم معبد و معبود علی بود۔ پھر سائیں فرماتے ہیں آنچھا سرفراز کے اندر شب معراج، شاہ سرفراز کے اندر شب معراج، با آمد مختار یکے بود علی بود۔ اب ان کے جو شاگرد رشید سے جناب رومی، ماشاءاللہ، ان کی بھی دو اشعار سنا دوں۔ جی بسم اللہ۔ مولانا روم فرماتے ہیں رزاق رزق بندگاں اللہ مولانا علی، رزاق رزق بندگاں اللہ مولانا علی، رزاق رزق بندگاں اللہ مولانا علی، میمور حرف کن فکاں اللہ مولانا علی۔ پھر صحیح کہتے ہیں ہم مومنوں مومنات، ویش و طیور و ہم نبات، ویش و طیور و ہم نبات، غرضے کے کل کائنات اللہ مولانا علی۔ پھر صحیح کہتے ہیں اش جاؤ گاہو بیرو بر، اش جاؤ گیرو بیرو بر، ہم آسماں اندر نصر، تسبیح گونجش باغر اللہ مولانا علی، یا علی مدد، اللہ علی مدد۔ جی تو یہ تھے ہمارے ساتھ سید نثار حسین شاہ۔ سب سے پہلے ہم آپ سے آپ کا نام جاننا چاہیں گے بھائی۔ محمد عاقب میرا نام ہے، گلیر سے میرا تعلق ہے۔ ماشاءاللہ، تو آپ ہمیں مولا کی شان میں کوئی حدیث یا قصیدہ سنا دیجیے۔ انشاءاللہ سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آواز تو پیاری نہیں ہے اتنی، لیکن مولا کا قصیدہ ہے، مولا کا ذکر ہے تو آپ ضرور بھی پیارا ہوگا۔ ساتھ دینا تھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری
کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ وہ فکر جس کی کربلا، حسین وہ دماغ ہے۔ کیا وہ فکر جس کی کربلا، حسین وہ دماغ ہے۔ اے پنجتن کے انجمن کا پانچواں چراغ ہے۔ حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے۔ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ بھائی، بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی، آپ ویسے ہی اتراتے ہیں، اسی طرح مولا کا ذکر کرتے رہیے۔ یہ تشیع چینل کی جانب سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تشیع چینل کی جانب سے ہم سب سے پہلے تو آپ سے آپ کا نام جاننا چاہیں گے۔ جی میرا نام عارف خان ہے۔ ماشاء اللہ عارف خان، ہم آپ سے کچھ سوالات کر سکتے ہیں؟ جی جی۔ تو آپ ہمیں مولا کی شان میں کوئی حدیث یا فرمان یا کوئی روایت یا کوئی قصیدہ یا اشعار جو کچھ آپ سنانا چاہیں ہمارے ناظرین کو سنائیں گے؟ جی بالکل سناؤں گا۔ بسم اللہ۔ جھکتے ہیں جگہ شابی تیرا واسطہ، جھکتے ہیں جگہ شابی تیرا واسطہ، عباس تیرے در سا دنیا میں درکاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، جھکتے ہیں جگہ شابی تیرا واسطہ، جھکتے ہیں جگہ شابی تیرا واسطہ، عباس تیرے در سا دنیا میں درکاں، عباس تیرے در سا دنیا میں درکاں، تو کمر بنی ہاشم زارا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، عباس تیرے در سا دنیا میں درکاں، عباس تیرے در سا دنیا میں درکاں، شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا، تو تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا، تو تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا، تو تیرے دیے جلاتا ہے اس لیے جہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں درکاں، عباس تیرے در سا دنیا میں درکاں۔
تو جی ویورز، آج کا پروگرام ختم کرنے سے پہلے ہمارا آخری سوال آپ سے، جب آپ کی ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے ہوگی، وہ کون سا ایسا پہلا عمل ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھتے ہی آپ بجا لائیں گے؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اس کا جواب ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔